درود شریف کی پریکٹیکل زندگی میں کیا امپورٹنس ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جہاں پہ اس پتھر کو رکھا گیا تھا اس کے اوپر بھی جو 5 نام لکھے ہوئے ہیں اس پرانی زبان میں، وہ بھی پنجتن پاک کے نام ہے. اس وقت کہاں پہ تھے یہ 5 نمبر کی سگنیفیکنس بتائی تھی کہ 5 جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں پہ 5 ضرور ہوگا. اللہ سے محبت کی شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی کوئی شرط ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شرط اس آیت میں تو ہے ذیل قربا. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہی جنتی ہوگا. درود پاک پڑھنے سے آپ کی اپنی کیفیت بدل جاتی ہے، انوائرمنٹ میں بھی پازیٹیو انوائرمنٹ. یس، اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس نے ہاشمی لباس پہنا ہوا ہے اور وہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی مردہ بطخ کے پر نوچ رہی ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود پاک کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے سے کون کون سے معجزات ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو کون سا انعام دینے کا وعدہ کرتا ہے؟ درود شریف پڑھنے سے آس پاس کے ماحول میں کون کون سے پازیٹیو امپیکٹس پڑتے ہیں؟ اور اہل بیت سے محبت نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سی سزا دیں گے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا، وعلیکم السلام. اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے اور مالک کا میرے پہ تو بہت کرم ہے اور اللہ سب کے اوپر کرم رکھے. سر اللہ آپ پہ بھی کرم قائم رکھے. اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے درود پاک کی سائنٹیفک امپورٹنس پر بات کی. آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ درود شریف کی پریکٹیکل زندگی میں کیا امپورٹنس ہے، یا پھر اس کو زندگی میں ہم پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے بیٹا، یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. یعنی 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایک درود پڑھنا اور ایک درود کرنا. پریکٹیکل درود پاک کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا جو ہے وہ چیزیں کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. یہ درود کرنا پہلی بار سنا درود ہے. کرنا، پڑھنا ساری دنیا پڑھتی ہے، درود کرتا کوئی ایک ہے. اور جب کوئی ایک درود کرتا ہے تو نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے، نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے، آل اولاد کی خیر ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کا نور ایسا ہے جو صرف ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے. آپ سمجھیے، اس آیت کو اگر آپ سمجھیں تو پھر آپ کو درود کرنے کی اہمیت سمجھ آئے گی. سورہ شورا آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیات مودت ان کو کہا جاتا ہے. سورہ شورا کی آیات 23. اب 23 کو سمجھیے. آیت 23 میں نے کہا کہ قرآن پاک کی سنکرونائزیشن کے اوپر میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ قرآن پاک ہے، میں نے اسی سے پڑھا. نمبرز کی میں نے بات کی تھی تو آپ کو 5 نمبر کی سگنیفیکنس بتائی تھی کہ 5 جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں پہ 5 ضرور ہوگا، بتایا تھا آپ نے. ٹھیک ہے. 23 2 + 3 5. اللہ کے اعداد اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد کو جب جمع کرتے ہیں تو وہاں 5 آتا ہے. اسی لیے شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسان بنا، فنفخت فیہ روحی کا راز لے کے پیدا ہوا، تو اس کے اندر 5 سینسری سسٹم اللہ نے رکھ دیے سائنٹیفک. اب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا. یہ اجر رسالت کیا کہ میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں روشنی دی. یعنی جو حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم جو ہے وہ بار بار آگ میں گھستے ہو. ٹھیک ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے مودت رکھنا. مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. محبت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت بہت زیادہ تھی لیکن وہ محبت ختم ہو گئی، زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی آگے بڑھ گئی. مودت کی سب سے بڑی نشانی ہے مچھلی. مچھلی پانی سے نکلے گی، مر جائے گی.
اچھا مچھلی پھر پک گئی، بھونی گئی، کھائی گئی، وہ آپ کے اندر جائے گی، پھر پانی طلب کرے گی. مچھلی کو کھانے سے پیاس لگے گی، پانی بار بار وہ مانگے گی. وہ مودت ہے. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری اولاد سے اور میرے گھر سے اس طرح محبت کرنا کہ اگر میری اولاد کی محبت تمہارے اندر سے نکل جائے تو تمہاری جان بھی نکل جائے. عشق رسول کا دعویٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کا تعلق، یعنی جس حدیث کا میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پہ ابتر درود، کٹا پھٹا درود مت پڑا کرو، کہ مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو. درود ابراہیمی میں بھی آل ہے، نماز میں بھی آل ہے. تو آپ سمجھیے کہ یہ درود کی سگنیفیکنس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور مودت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے. اب گھر والوں کا تعارف اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ میں کہہ دوں گا جی فلاں گھر والے ہیں، فلاں گھر والے ہیں، ٹھیک ہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جتنے لوگ اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے کیے ہیں یہ اپنی ذات میں آئیڈینٹیکل ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. اگر صرف بیٹی کی وجہ سے عزت ہوتی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے لیے اٹھتے تھے. اور اگر وہ بیٹی کے لیے اٹھتے ہوتے تو پھر سنت میں یہ ہوتا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوگا. وہ بیٹی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، اس نور کے لیے اٹھتے تھے جو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات میں معجزن تھا. وہ اپنی ذات میں آئیڈینٹیکل تھے. مولا علی سے محبت جو ہے وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ بھائی تھے، کزن تھے. وہ بار بار انا والیوں میں نور واحد. اور ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض پہ. یا امام نسائی نے جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے خصائص علی. یعنی وہ ساری حدیثیں جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اس کو اکٹھا کر دیا گیا. اب اس آل ابا کو، اس قرابت داروں کو سمجھنا پڑے گا اللہ کی زبان سے. اللہ فیصلہ کرتا، باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ فیصلے نہیں کرتے. یہ لوگ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر رسالت مآب کے قریب ہوتے تو پھر بہت سارے اور لوگ بھی تھے جو رشتہ داروں میں آتے تھے. مطلب ابو لہب چچا تھا، وہ اسی خاندان میں تھا. تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کو اللہ نے خارج کر دیا تھا. تو ابو لہب بھی سرکار عبد المطلب کے گھر سے خارج ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب سمجھیے صرف رشتہ داری نہیں ہے، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. یہ سمجھ آ گیا تو پھر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی مودت بھی اور درود پاک بھی. لیکن جیسے اللہ سے محبت کی شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی کوئی شرط ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شرط اس آیت میں تو ہے ذیل قربہ. سرکار ختمی مرتبہ کی جو ہے وہ محبت کی شرط یہ ہے کہ مجھ پہ کٹا پھٹا درود نہ پڑا کرو، میری اولاد کے اوپر درود نہ پڑھو، میری آل پہ درود نہ پڑھو. آل سرکار ختمی مرتبت کا گھر ہے، لیکن وہ گھر جو خود جوڑا ہے رسالت مآب نے، جو اللہ نے جوڑا ہے وہ گھر. باقی سارے لوگ ہیں جو ہیں اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث قصہ ہے نا اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں یہ کیا چیز ہے. نواسوں کی وجہ سے اگر امام حسن حسین کو ملتا تو پھر جو ہے وہ نواسا اگر نماز میں جو ہے نا وہ آ گیا اور سجدہ لمبا کرنا تو پھر ہر عالم جو ہے اس کو حکم ہوتا سنت میں کہ جی اگر آپ کا نواسا آ گیا تو پھر آپ نے سجدہ لمبا کرنا ہے. وہ نواسے کے لیے نہیں تھا، وہ آئیڈینٹیکل ایک پرسنالٹی کے لیے تھا. ٹھیک ہے. موبائل کی آیات کا جیسے میں نے وہ جناب قیس بن عبد المسیح کا واقعہ کربلا کے ضمن میں آپ کو سنایا تھا، تو موبائل کی آیات میں بھی ابنانا و ابناکم و ازواجنا و ازواجکم و انفسنا و انفسکم میں یہی لوگ ہیں. حدیث قصہ میں بھی یہی لوگ ہیں. یہی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جو ہے وہ جب فرمایا اب رسالت مآب کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی گفتگو ہی نہیں فرماتے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر وحی کی جائے. تو اب جو وحی کے لفظ ہیں اس کو سمجھیے.
جو وحی الہی کے لفظ ہیں. میں یہ بار بار گھما پھرا کے بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ گھر کون سا, قربا کون. ٹھیک ہے, اب اللہ فیصلہ کرتا ہے نا. تو پھر جب حدیث قصہ کی آیات آتی ہیں, حدیث قصہ کی جو حدیث آتی ہے اور وہ آیات آتی ہیں, آیات تطہیر یہ والی, وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا والی آیات جب نازل کی جاتی ہیں, تو اس میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا تعارف کرایا. 5 لوگ ہیں ایک چادر کے اندر, اور جبرائیل آئے ہیں, اور ام المومنین جناب بی بی ام سلمہ نے رسالت مآب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں آ جاؤں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم بے شک حق پہ ہو لیکن ان میں سے نہیں ہو. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا جوڑا ہوا گھر ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا فیصلہ ہے. اس میں ہم آپ کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ کو ڈکٹیشن کیسے دے سکتے ہیں؟ فیصلہ رسالت مآب نے کرنا ہے, انہوں نے کس کو رکھنا کس کو نہیں رکھنا ان کی مرضی, وہ مالک ہیں. ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ہم اصولوں اور ضابطوں اور یعنی اللہ کسی ایسے بندے کو سزا دے دے جو کائنات کا سب سے نیک آدمی تھا, تو کوئی بندہ جا کے کہے گا اللہ کو کہ اللہ اصول ضابطے کے مطابق تو یہ نیک آدمی تھا, اس کو آپ دوزخ میں ڈال رہے ہیں. یا کوئی بندہ جو دنیا کا گناہ گار ترین تھا, اللہ اس کو جو ہے وہ نکال دے دوزخ سے اور کہے کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا, تو کوئی جا کے کہے گا کہ اصول کلیے ضابطے کے مطابق یا اللہ اس کی تو سزا بنتی تھی, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کون ہے مالک ہے, وہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کہتا ہے نا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کی وہ اجازت دے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جب حدیث قصہ کا ذکر آتا ہے تو کیا کہا, ہؤلاء اہل بیت, کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہم والا من والاہم, اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. اللہم آدا من آداہم, کہ تو ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. ٹھیک ہے, دمہم دمی, میرا لہو ان کا لہو ہے, میرا خون ان کا خون ہے. حسین منی وانا من الحسین, یا علی انت منی وانا من کا. یہ ساری احادیث بھری پڑی ہیں خصائص علی میں اس گھر کی. پھر ایک بہت بڑی کتاب ہے جو ہے وہ ینابیع المودت, بڑی کمال کی, حضرت شیخ سلیمان بن ابراہیم کی کتاب ہے, بہت بڑی جو ہے, بہت بڑے تابعی ہیں ان کی کتاب ہے, انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہوا. تو وہاں پہ ان لوگوں کا تعارف کیا ہے, مادن رسالہ, یہ رسالت کی جو ہے وہ مادن ہے. اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ پاک بی بی سیدہ ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. یعنی یہ گھر تو اللہ نے خود بنا ہے. جبرائیل نے تعارف کیا کہ مالک میں ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں, تو اللہ نے اجازت دی, اللہ کی اجازت سے وہ ان میں داخل ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کا فرمان اس نے پڑھا. یہ حدیث کے ساتھ کبھی زندگی میں ملے نا تو پڑھیے گا کہ اس کے لفظ کیا کہتے ہیں, آیت تطہیر کیوں آئی, کیوں جب اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ہر نجاست کو, ہر چیز کو آپ سے دور رکھوں. تو یہ گھر بیسیکلی سادات پاک بی بی سیدہ کا گھر ہے, باقی کوئی سید نہیں ہے. سادات صرف اور صرف وہ گھر ہے جس کو اللہ نے چنا ہے, جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے. رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, بالکل ایسے رشتہ داری کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوتا, ورنہ سنت ہوتی رشتہ داروں کو اس طرح کی چیزیں کرنا, بیٹی کو, نواسے کو, اس کو. یہ نہیں ہے, سمجھیے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام یہ نا سوشل دین نہیں ہے کہ سوشل نارمز یہ ہیں کہ اس کے اوپر ہوگا. اسلام کسی سوشل نارمز, ہاں اسلام جو ہے وہ سوشل ایکویلٹی کا دین ہے, لیکن سوشل ایکویلٹی اور چیز ہوتی ہے اور سوشل نارمز اور ہوتی ہیں. لیکن اس کی ڈگنیٹی یہ ہے کہ یہ سب سے بلند ہے. یہ میں تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کو اگر یہ رسول اللہ کا گھر سمجھ آ گیا نا, تو پھر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اہل بیت کون ہے, جن سے محبت درود ہے, جن آل رسول کون ہے, جن کے اوپر درود پڑھنا نماز میں فرض ہے, وہ کون ہے, ان کا ذکر کرنا ہے. یہ پریکٹیکل درود ہے. اہل بیت سے چونکہ محبت ایمان کی علامت ہے. جامعہ ترمذی حدیث 3786. اے لوگو, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت, اللہ کی کتاب اور میرے اطرت میرے اہل بیت. اور یہ لوگ میرے پاس جو ہے وہ حوض کوثر پہ جمع ہوں گے قیامت والے دن, تو تم ان سے جڑے رہنا. اب یہ مستند ترین روایت ہے.
اب جو لوگ جنت کی چاہ میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت کن کی ہے؟ انہی کو دی نا رسالت مآب سرور انبیاء نے. اللہ نے رسالت مآب کو دی، رسالت مآب نے ان کو دی. تو جنت جو ہے وہ کن کی؟ کہ میں کتاب اللہ، وہ اہل بیت، یعنی قرآن اور میری اہل بیت سے متمسک رہو گے تو تمہاری جنت، تمہاری نجات یقینی ہے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 13,525. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابوبکر صدیق. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 13,525. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ یقیناً جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ لیں، سن لیں کہ یہ جنت ملے گی کس کو. ساری دنیا جنت میں جانا چاہتی ہے، سب کو شوق ہے جنت میں جانے کا کہ جا کے سکون کریں. ملے گی کس کو؟ اہل بیت سے محبت ہی جنت کا راستہ ہے. اب اہل بیت پہلے میں نے تعارف کیا کہ کون ہے، پھر ان کے بارے میں حدیثیں. سنن ابن ماجہ حدیث 1044 یعنی 144 144 حدیث ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت رکھو، جو ان سے محبت کرے گا وہی جنتی ہوگا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، مستند متواتر حدیث ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے گود میں اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہے تھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے یہ دو بیٹے جو ہے تم ان سے محبت رکھو، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت رکھو گے تو یقیناً جنت میں جاؤ گے. پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا کا جو تعارف کرایا ہے. فاطمہ بزغۃ منی والی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی 3714 نمبر حدیث ہے. فاطمہ بزغۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کہ جس نے وہ جو ہے نا اس کی حدیث ہے کہ جس نے اس کو ناراض کیا، پاک بی بی کو، جس نے ان کو ناراض کیا، اب غزنی، اس نے مجھے غضبناک کیا. یعنی جس پہ پاک بی بی سیدہ غضبناک ہوئی اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ برباد ہو گیا. حدیث کیا سینٹیکس سمجھیے. ٹھیک ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ تباہ ہو گیا. یعنی آپ کو اس جملے میں، اس حدیث میں یہ سمجھ نہیں آتا اللہم والا من والا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جن کی زبان اتنی مطہر طاہر پاکیزہ عظیم ترین زبان ہے کہ وہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ جہاں میں زمین پہ قدم رکھ دوں وہ زمین جو ہے وہ 7 تہوں تک پاک کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اتنی مقدس ترین عزیز ترین ہستی جو اللہ کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اب ان کی زبان سے جو دعا نکل رہی ہے یعنی اللہ کو وہ کہہ رہے ہیں اللہم اے ہمارے رب والا من والاہم، کن کی طرف اشارہ کر کے؟ وہی حدیث کے سامنے جو 5 لوگ اس چادر کے اندر ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہم والا من والاہم، اے اللہ ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھیں. اللہم آدا من آداہم، اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. تو پھر جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا گھر ہے، اور ان کی گستاخی کتنا بڑا گناہ ہے. اب اس کی بات سمجھیے، ان کو جو جنت کے مستحق ہوں گے اور جو ان سے بغض نہیں رکھتے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو جنت انعام میں دے گا. ڈیفینیٹلی جنت تو چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کی رضا ملے گی کہ تم جو چاہو گے. یعنی حدیث جو ہے، حدیث قدسی جو ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک میری چاہت ہے ایک تمہاری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو تم چاہو گے. اگر تم اپنا چھوڑ دیتے ہو، رسالت میں آپ سے محبت کرتے ہو تو پھر ہوگا وہ جو تم چاہو گے، پھر جو چاہو گے. وہ ایک بھگت کبیر کا ایک شعر ہے، مجھے پورا تو یاد نہیں، لیکن سادھو کھوئے آپ کو پھر جو چاہے سو ہوئے. یعنی سادھو جب اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے
تو پھر وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو سمجھیے, یہ سچی محبت اللہ کی کیا ہے. چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں انہی کے گھر کا, مجھے یاد آ گیا. ایک بہت بڑا نام ہے, تابعی ہیں اور بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں, بہت بڑا نام ہے جناب عبداللہ ابن مبارک. شیخ عبداللہ ابن مبارک کے نام سے بھی عرب میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. بہت شاندار آدمی ہیں, مدینے میں رہتے ہیں, مدینے میں رہتے ہیں. رسالت مآب کے روضے کے ساتھ ان کو بہت عقیدت ہے, رسالت مآب سے بہت محبت ہے, شیخ الحدیث ہے, ان کا دل چاہتا ہے کہ بس حدیثیں پڑھتے رہیں, اور ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے. اب ان کو اس دور میں, یعنی آج سے 1400 سال پہلے, اس دور میں ان کی شہرت پوری دنیا میں. اب عبداللہ ابن مبارک کو خواب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. رہتے بھی مدینے میں ہیں, تابعی بھی ہیں, شیخ الحدیث بھی ہیں, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں. اب رسالت مآب کا دیدار ہوتا ہے. جب رسالت مآب کا دیدار ہوتا ہے تو اس کی کیفیات ان کو پتہ ہیں کہ کیا ہوتی ہیں. وہ کیفیات جب موجود ہوتی ہیں تو اس خواب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کہ عبداللہ اصفہان جاؤ, وہاں پہ ایک تاجر ملے گا, اس کا نام ہے بہرام, اور وہ مجوسی ہے, وہ آتش پرست ہے. اس کو کہنا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت والے دن تو میرے ساتھ ہوگا. اب یہ خواب بڑا عجیب سا تھا کہ رسالت مآب خواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مجوسی ہے, آتش پرست ہے, اس کو کہنا قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا. اور وہ سوچ رہے ہیں کہ مجوسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, لیکن کیفیات خواب کی وہی ہیں. اب حکم ہوا ہے مدینے سے اصفہان جانے کا. کہاں مدینہ, کہاں اصفہان؟ چل پڑے, سفر کرتے جا رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں, ان کا اصفہان جا رہا ہوں, بہرام سے ملنے جا رہا ہوں. جہاں پہ لوگوں کے پاس پڑاؤ ہوتا, وہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑا نام ہے کہ لوگ جانتے ہیں, جہاں رکتے ہیں لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے. چلتے 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 پہنچ جاتے ہیں اصفہان. اصفہان میں پہنچتے ہیں, لوگ بڑی تکریم کرتے ہیں, لوگ بڑی عزت کرتے ہیں جناب جو ہے وہ عبداللہ ابن مبارک کی. عبداللہ ابن مبارک وہاں آ کے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی مجوسی, کوئی تاجر بہرام نام کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں, اس شہر کا سب سے بڑا تاجر ہے, وہ فلاں جگہ اس کی جو ہے وہ گودام ہے. تو ان کا جی آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ وہ تو مجوسی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے. ان کا مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ بہرام کے پاس جانا ہے. اس نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے, چلے جائیں. چلے گئے بہرام کے پاس. بہرام کو دیکھا, اس نے کہا کہ جی مجھے تم سے کام ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم مسلمانوں کے بڑے عالم ہو, میرے تھوڑی ہو. میں کام کر رہا ہوں, میں اپنی دکان سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر تم سے بات کر لوں گا, بیٹھ جاؤ یہاں پہ. جناب عبداللہ ابن مبارک اس کی دکان پہ بیٹھ گئے. اب سارا دن یہ دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت والے دن یہ میرے ساتھ ہوگا. سارا دن کچھ نظر نہیں آیا. تاجر تھا, عام سا تاجر تھا. شام ہوئی, اس نے دکان بند کی. اس نے کہا ہاں آپ بتائیے کیا کام ہے. اس نے کہا تم سے میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مہمان ہیں, آپ مسلمانوں کے بڑے صحیح, لیکن کاروبار میں کسی کو نہیں دخل انداز, میں فارغ ہوں, میرے ساتھ گھر چلیے, میرے ساتھ میرے مہمان بنیے, رات کو بات کر لیتے ہیں. وہ شخص بہرام جو کہ آتش پرست ہے, وہ جناب عبداللہ ابن مبارک کو جو ہے وہ لے کے گھر آ گیا. اب عبداللہ ابن مبارک نے اس کہا کہ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے بات کرنے سے کہا ہاں. تو جو جملہ شروع کیا نا, اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں, اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی ہیں, مانتا نہیں ہوں, میرا دین اور ہے, لیکن وہ سچے نبی ہیں. میں نے کہا اچھا, مجھے میرے نبی نے خواب میں آ کے یہ کہا ہے کہ بہرام کو پیغام دو کہ قیامت والے دن بہرام میرے ساتھ ہوگا. تو بہرام نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. اس نے کہا اچھا یہ راز جو بھی آپ کو رسول اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک قسم دیتا ہوں اپنے رسول کی, میں دین پہ نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں
زندہ ہوں، تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے، میں بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم نہیں بتاؤ گے۔ اگر تم میری زندگی میں مر گئے تو تم یہ بتا کے نہیں جاؤ گے، اور اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو پھر جو ہے وہ تم جس کو مرضی بتا دینا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا بات سنو، تم یہ جس دن کی بات کر رہی ہو فلاں تاریخ تھی اور فلاں وقت تھا؟ اس نے کہا ہاں، اسی دن اسی وقت مجھے یہ خواب آیا تھا، آدھی رات کے بعد کا وقت تھا، فجر کے قریب کا۔ اس نے کہا بالکل یہی ٹائم تھا۔ اس نے کہا سنو، تم نے دیکھ لیا میں کتنا بڑا اصفہان کا تاجر ہوں، کتنا بڑا جو ہے وہ میرا نظام ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میرے بیٹے کی شادی تھی، میں نے اس بیٹے کی شادی میں جو ہے وہ لنگر کرایا تھا پورے اصفہان کو، 1 مہینہ پورا میں نے پورے اصفہان کو کھانا کھلایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے 1 مہینہ کھانا کھلانے کے بعد اپنا وہ لنگر سمیٹا تھا، وہ لنگر ہم نے سمیٹا اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ کہنا میرے غلام بھی تھکے ہوئے تھے، میں بھی تھکا ہوا تھا، 1 مہینہ ہم نے وہ بیٹے کی شادی کی خوشی میں جو ہے وہ لنگر کروایا تھا۔ وہ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت دروازہ نوک ہوا، میں بھی تھکا ہوا تھا، غلام بھی تھکے ہوئے، تو دروازے پہ نوک ہوا تو وہ کسی نے جو ہے وہ، میں نے آواز دی غلاموں کو کہ جاؤ جا کے دروازہ کھولو، تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ناچار میں اٹھا، میں نے اٹھ کے دروازے پہ دیکھا تو ایک پردہ دار بی بی برقع پہنا ہوا، پرانا سا چراغ میرے آگے، کہتی ہے بہرام اس میں تیل ڈال دے۔ تو میں اس وقت تھکا بھی ہوا تھا، رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا تو آدھی رات کو تیل لینے آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا بہرام اگر قدرت تیرے دروازے پہ لے آئی ہے نا تو ڈانٹ مت، اللہ لے آیا ہے تو جو ہے وہ ڈال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے جو ہیں وہ اندھیرا ہو گیا، تیر ختم ہو گیا، چل روشنی ہو جائے گی، ان کا دل بہل جائے گا۔ اس نے کہا تم کیسے کہتی ہو بھوکے؟ میں نے 1 مہینے پورے اصفہان کو لنگر کروایا اور تم کہتی ہو کہ میرے بچے بھوکے ہیں، 2 دن سے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس نے یہ جو جملہ آج تم نے آ کے پوچھا، یہی جملہ اس عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں، سچے نبی ہیں، مانتا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں اس محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، میں اس محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، میں تیرے دسترخوان پہ آ کے کھانا نہیں کھا سکتی تھی، میں اپنے خاندان کی ڈگنیٹی کی وجہ سے میں ادھر سے نہیں لے سکتی تھی، تو کافر ہے، ہم پہ ہمارے اوپر منع ہے۔ تو کہنا بہرام نے کہا میں صرف 2 منٹ دے۔ میں اندر گیا، میں نے غلاموں کو اٹھایا، جتنے گھر میں کپڑے تھے گٹھری باندھو، جتنا کھانا ہے پیک کرو، جتنے پیسے پڑے ہوئے گھر میں باندھ کے گٹھڑی بنا کے میرے سر پہ اٹھا دو۔ غلاموں نے کہا کہ آپ سردار ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، ہمیں بتائیں، ہم لے جاتے ہیں۔ کہ نہیں، یہ کام وہ ہے جو میں خود کروں۔ اس بہرام نے وہ گٹھڑی سر پہ اٹھائی اور وہ لے کے کہتا میں آگے آگے وہ عورت چلتی گئی اور پیچھے جو ہے وہ میں جا رہا تھا، میں نے تیل پانی جو کچھ بھی تھا وہ میں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو یہ جب ہم اس گھر میں پہنچے تو اس گھر کے ایک 6 سال کے بچے نے یہ جملہ کہا تھا جو تو نے مدینے سے آ کے مجھے سنایا ہے۔ اس بچے نے کہا تھا بہرام میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا حشر والے دن۔ یہ اس خاندان کی عزت ہے، یہ اس خاندان کا، اس درود پاک کا مقام ہے۔ بہرام اس کے بعد میں اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو عبداللہ ابن مبارک کو جو ہے وہ وہاں سے خبر ملی مدینے میں کہ بہرام فوت ہو گیا، تو آپ اس کی تعزیت کے لیے گھر آئے۔ تب آپ نے اصفہان کے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا آگے کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا، میں تب آیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کی زبان سے یہ واقعہ نہیں کہ اب سمجھیے کہ درود کیا ہے، درود میں آپ کیا کہتے ہیں، درود کا مطلب سمجھیے۔ یہ میں نے ساری کہانی صرف اس لیے سنائی کہ اس کا مطلب سمجھے۔ درود پاک کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو اور آپ کی اولاد پہ سلامتی ہو۔ عام سے لفظوں میں پنجابی میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے یا رسول اللہ تسی جیو، توڑے بچے جین، ٹھیک ہے۔ آپ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ رسالت مآب کی اولاد سے مخلص نہیں ہیں، ان کے گھر سے مخلص نہیں ہے، تو پھر کون سا درود؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے
جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور آل پہ درود پڑھ رہے تھے، کون سی نماز، کون سا درود؟ آپ کا کال تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، اور آپ کا فعل یہ ہے کہ آپ رسالت مآب کی اولاد کی عزت ہی نہیں کرتے۔ جیسے بہرام نے ساری زندگی میں، یہ جو بہرام نے کیا نا، یہ درود کیا ہے۔ درود کرنا یہ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی زندگی میں کسی نے جو ہے وہ اللہ کی، یعنی آپ اپنی بات کی عزت نہیں رکھ سکتے۔ یعنی علامہ صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام میں جو ہے نا وہ آپ کے قول اور فعل، یعنی تبلیغ کے بارے میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں قول اور فعل، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ، میں تبلیغ پہ آپ نے مجھے کہا کہ جاؤں، تو مجھے بتائیے تبلیغ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے، تمہارا کردار بتائے۔ اور اگر آپ کے کردار میں رسالت مآب اور ان کی اولاد سے محبت نہیں ہے، اگر آپ کے کردار میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تو پھر ہپوکریسی اور کہتے کس کو ہے؟ یعنی آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سچے ہیں، سرور انبیاء سے سچے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کی اولاد کے خلاف کھڑے ہیں، ان کا بغض آپ کے دل میں ہے، تو اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی؟ اور اس منافقت کی سزا کیا ہے؟ منافقت میں اللہ جہاں بھی شرک کا ذکر کرتا ہے نا، وہاں قرآن پاک میں کہتا ہے عذاب عظیم، اور جہاں پہ منافقت کا ذکر کرتا ہے نا، وہاں کہتا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب ایک مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر علی وقار صاحب نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک پتھر ملا تھا حضرت عمر کے دور میں، یس بالکل، ان سے 300 سال پہلے، وہ ان سے 300 سال پہلے سے بھی 300 سال پہلے کا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ماں مریم سے منسوب تھا، ماں مریم سے وہ پتھر منسوب تھا جو وہاں موجود تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کرتے ہیں، وہ امام حسین کے جد پاک رسول اللہ سے شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے بات کی تھی، جناب کعب بن عبداللہ انصاری والی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے تھے امام حسین کو گود میں لے کے، کیونکہ صحابہ کرام کی محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل ایسے وہ کتنی محبت کرتے تھے۔ یعنی رسالت مآب کے چہرے پہ ہلکا سا کوئی شکن آ گیا، زمین آسمان ایک کر دیتے تھے۔ رسالت مآب گریہ کر رہے ہیں اور ان کے اندر سے آواز نہیں، ماں بکیتا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو مولا حسین کے بارے میں بتایا تھا نا کہ ایک قوم ہے جو اس کو شہید کرے گی، اس کو رلائے گی اور رلا کے شہید کرے گی۔ قتیل الابرات امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو رلا کے شہید کیا جائے، دکھ دے دے کے، اذیتیں دے دے کے شہید کیا جائے۔ میں امام حسین علیہ السلام نے جو 10ویں میں جنگ کرنے سے پہلے کہا تھا انا قتیل الابرات، میں ایسا ہوں کہ جس کو اذیتیں دے دے کے شہید کیا گیا، کبھی کوئی بچہ، کبھی کوئی بچہ، کبھی کوئی بچہ۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 2 کہ تم اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور درود کرتے نہیں ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود کرتے نہیں ہیں، تو یہی درود جو عبادت ہے، جو سنکرونائزیشن ہے، جو سب سے بڑی، یہی وبال بن جائے گا آپ کے اوپر کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھا ہے، آپ نے اللہ سے محبت بھی کی ہے اور محبت کا دعویٰ بھی نہیں مکمل کر سکے۔ یعنی ایک اور جو ہے وہ ہے کہ ترجمہ سورہ صف کی آیت نمبر 2 کا وہ ہے کہ جو کرتے نہیں ہو، اور ترجمہ تیسری آیت کا اس کا بنتا ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ جو تم کہو وہ کرو نہ، یعنی جو تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف باتیں کرنا، وعدے کرنا، نصیحتیں دینا، لیکن ان پر خود عمل نہ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
منافق کی حقیقت یہ ہے کہ دعویٰ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرے اور دل سے ان سے دور ہو. یہ ٹو وے ٹریفک کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے صرف درود پڑھا ہے، وہاں سے جواب آ گیا، آپ کے دل میں تھوڑی سی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، وہاں سے جب ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی تو اس کا ثمر کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ ہے، آپ کی نسلیں تر جائیں گی. یہ جو ہے نا سورۃ توبہ کی ایک آیت نمبر 103، میں یہ مطلب کوشش کروں گا کہ اس کو کمپلیٹ کر دوں، زیادہ لمبا نہ کروں، لیکن کچھ چیزیں بتانی بڑی ضروری ہیں، اس کو درمیان میں نہیں چھوڑ سکتا. سورۃ توبہ آیت نمبر 105، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو، اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان یہ سب تمہارے عمل کو دیکھیں گے. اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ ان سے، یعنی یہ صورت کی ہے، جو میں نے نمبر پھر بتا دوں، یہ لوگوں نے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھانے ہیں کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتی. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 105، اس کی عربی جو ہے وہ میں چونکہ تھوڑے سا اوائڈ کرتا ہوں کہ وہ مطلب بعض اوقات اس طرح میں پڑھ نہیں سکتا، تو میں اس کو اس سے میں ترجمہ. اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو، نیک عمل کرو، اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں آپ کے اندر حلاوت آتی ہے، آپ کے اندر کیفیت آتی ہے، آپ کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، آپ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی جسم کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب سرکار آپ کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان، امیر المومنین، اہل ایمان، وہ تم کو دیکھیں گے. اچھا، ایک تو چیز کہ درود پاک پڑھنے سے آپ کی اپنی کیفیت بدل جاتی ہے، انوائرمنٹ میں بھی پازیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں. یس ایگزیکٹلی، انوائرمنٹ میں بھی جو ہے وہ آپ کا سب کچھ بدل جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں درود شریف کے جو معجزات ہم سنتے ہیں، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی تنویروں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ان کی رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ان کی کوئی جو ہے نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو آئیڈینٹیکلی عطا فرمائی ہیں. اب جو ہورائزن پہ علامہ اقبال کا ایک فلسفہ خودی اور بے خودی ہے. فلسفہ خودی کی بڑی لمبی ٹرمز ہیں، مجھے اس کا ایک آسان سی چیز ہے، میں نے ساری زندگی اقبال پڑھا یا قرآن پڑھا، تو اس میں یہ ہے کہ انسان اطاعت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت اللہ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ضبط نفس کرتا ہے، اور پھر وہ انسان کامل بنتا ہے. جب وہ انسان کامل بنتا ہے تو اس کی خودی بیدار ہو جاتی ہے. یعنی کچی اینٹ کو پہلے گوند کے اس کے ساتھ گارے سے اینٹ پکی بنائی جاتی ہے، اور پھر ایک فلسفہ بے خودی کا، یعنی ان پکی اینٹوں سے پھر قلعے تعمیر ہوتے ہیں. یعنی انسان سب سے پہلے اپنے اندر سے اچھا ہوتا ہے، اور پھر اچھے انسان مل کے اچھا معاشرہ تشکیل کرتے ہیں. یہ اصل میں یہ بار بار جب تک ہم کربلا کو نہیں نہ سمجھیں گے ہمیں درود سمجھ نہیں آئے گا. درود وہ ہے جو آپ کے ہاتھ سے آج بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پہ لوگ تانا زنی کرتے ہیں، آج بھی ان کے خاندان کے اوپر، ان کے گھر پہ، ان کی اولاد کے اوپر تانے کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب خوش ہوتے ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب بڑے؟ آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، مجھے کہانیاں ہی آتی ہیں بیٹا. ایک بہت بڑا نام ہے، اکبر کا استاد ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، شیخ عبداللہ ناگوری. اکبر کے جو 9 رتن ہیں اس میں ابو الفضل اور فیضی 2 ہیں. ابو الفضل اور فیضی دونوں کا باپ ہے. دونوں بیٹے اس کے جو ہیں وہ اکبر کے وزیر ہیں، اور یہ اکبر کا استاد ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اب اس کا مرتبہ، اس کا مقام سمجھیے. یہ حج کے ارادے کے لیے جاتا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، اور مجدد الافسانی نے اس واقعے کی تصدیق کی ہوئی ہے، اور مجدد الافسانی بہت بڑی ہستی ہیں. ٹھیک ہے. یہ حج کے لیے جاتا ہے. جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا پلان یہ ہے کہ ایران سے، انڈیا سے ایران، اس وقت پیدل قافلے جایا کرتے تھے، ایران، عراق، شام، اور پھر شام سے ہوتے ہوئے حج کرتے ہوئے واپس شام، عراق، ایران، اور پھر انڈیا. یہ اس کے سفر کا جو ہے وہ روٹ تھا. اب بادشاہ نے بھی اس کو پیسے دیے، استاد تھا، بیٹے 2 وزیر ہیں، دونوں نے پیسے دیے، یعنی اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. اس کے ساتھ اکبر نے جو ہے وہ سفر کے اس کے خدمت گزار بھی کیے دیے، کیونکہ یہ 100-150 لوگوں کو ساتھ لے کے حج پہ نکلا بڑے تم تراک کے ساتھ. انڈیا سے ہوتا ہوا ایران میں داخل ہوا، ایران سے عراق گیا، نجف کربلا سے ہوتا ہوا شام گیا،
شام میں پاک بی بی شریکۃ الحسین کے روضے کے پاس دمشق میں یہ گزر رہا تھا تو اس نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک کوڑے کا ڈھیر ہے اور اس کوڑے کے ڈھیر پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ان دنوں میں سادات کی ایک خاص پہچان ہے، کالی اور سبز چادر ہوتی ہے، کالی اور سبز چادر یہ خاص قسم کا نشان تھا جو بنو ہاشم جو ہے یا سادات جو تھے وہ اس لباس کو پہنتے تھے، وہ چادر۔ اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس نے ہاشمی لباس، جس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ اس کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی مردہ بطخ کے پر نوچ رہی ہے۔ عالم تو تھا اور سرکار کی اولاد سے عقیدت بھی رکھتا تھا۔ اس نے دیکھا سرکار کا خاندان اور یہ یہاں پہ، اس نے کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا آپ جائیں۔ اس نے کہا بیٹی مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر لوں۔ اس نے کہا اچھا، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور اب موت کے قریب ہیں، اس وقت یہ مردہ بطخ میرے بچوں کے لیے مباح ہے، میں اس کا گوشت لے جاؤں گی، بچوں کو پکا کے کھلا دوں گی تاکہ بچے کم از کم زندہ بچ سکیں۔ شیخ مبارک نے کہا کہ بیٹا اس کو یہیں چھوڑ دو، میرے پاس جو کچھ ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، اس سے کاروبار کرو، گھر خریدو، تمہیں ساری زندگی میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شیخ مبارک کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے صرف واپس جانے کے لیے پیسے رکھے، باقی سارے پیسے اس عورت کو دے دیے کہ گھر بنا، کاروبار کر، کچھ بھی کر، اپنا کام کر۔ اب اس نے یہ کر دیا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو ابھی حج کرنے جانا ہے، آگے تو پیسے چاہیے، اب کیا کروں گا؟ اس نے اسی حالت میں فیصلہ کیا کہ میں کہیں غائب ہو جاتا ہوں، قافلہ آگے چلا جائے گا، حج کر کے واپس آئے گا، یہیں ان سے مل جاؤں گا، پھر ان کو کہہ دوں گا کہ میں گم ہو گیا تھا۔ عبداللہ ناگوری جو ہے وہ اس نے ایسے ہی کیا، وہ گم ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا اس بار حج رہ گیا، کوئی نہیں، اللہ کی مرضی۔ وہ دمشق سے ہٹ گیا، قافلہ آگے چلا گیا، قافلہ حج کر کے واپس آیا تو یہ شام میں ان کو دوبارہ ملا۔ کسی قافلے کے بندے نے اس بات پہ کوئی استفسار بھی نہیں کیا، کسی نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا کہ تم ہمارے ساتھ حج نہیں کر کے گئے تھے، تم غائب ہو گئے تھے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ فلاں جگہ موجود تھے، فلاں جگہ موجود تھے، تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ حجر اسود پہ موجود تھے۔ یہ پریشان ہو گئے، اس نے کہا میں نے تو حج کیا نہیں، اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں حج کر رہا ہوں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ خیر اسی پریشانی کے عالم میں قافلہ واپس ہوتا انڈیا پہنچ گیا۔ اب یہ کیفیت اس کے اوپر رہنی شروع ہو گئی۔ اب یہ بھی ڈر تھا کہ بادشاہ کہے گا کہ میں نے اتنے پیسے دیے، بیٹے کہیں گے اتنے پیسے دیے، تم حج کر کے نہیں آئے، تم نے حج بھی نہیں کیا، اور یہ کیا کیا؟ اب شرمندگی بھی ہے، سائیکولوجیکل اس کو سمجھیے نا کہ شرمندگی بھی ہے، اور ایک طرف یہ لوگوں کو سن بھی رہا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے حج کیا ہے، پریشان بھی ہے۔ اب یہ ماننا بھی نہیں چاہ رہا، وہ اندر سے تو دیندار ہے، اب یہ ماننا بھی نہیں چاہ رہا کہ میں نیک آدمی ہوں، میں حج کیا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہ نہیں کروانا چاہ رہا۔ ایک دن پھر اس کی بس ہو گئی، وہ اکبر کے پاس آیا کہ بادشاہ یہ واقعہ ہوا ہے، مجھے بتا میں کیا کروں، میں نے حج نہیں کیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو نے حج کیا۔ پھر حضور مجدد الف ثانی کو اکبر نے طلب کیا، بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ کیا؟ ان کا میں استخارہ کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے استخارہ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے استخارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس کے اس نیک عمل کے بدلے ایک فرشتہ ایسا پیدا کر دیا ہے جو اس کی شکل میں قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ اکبر کی تاریخ میں ذکر ہے، ابو الفضل فیضی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس فیصلے کا ذکر مجدد الف ثانی کے ملفوظات میں بھی ہے۔ تو اس خاندان کی عزت کرنے کا مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ آپ کو کربلا سمجھ آتا ہے؟ یعنی عجیب ہی کام ہے۔ درود بھی پڑھتے ہیں تو وہ ایک شعر ہے، عام لوگوں میں مشہور ہے کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ مولا حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا اللہ اکبر کا نعرہ مار کے۔ کس قسم کا درود؟ اصل میں یہ ہے درود کرنا اور درود پڑھنا۔ اگر درود کرنا سمجھ آ جائے گا نا تو درود پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، آپ کا وجود گواہی دے گا، آپ کی چیزیں۔ یعنی جب انسان عقل میں جاتا ہے نا تو پھر علامہ صاحب نے کہا تھا عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم،
عشق تو عشق ہے. جب عشق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو پھر تو یہی ہے. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پتھر ہے، ایک پتھر براسا میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جہاں پہ اس پتھر کو رکھا گیا تھا، اس کے اوپر بھی جو 5 نام لکھے ہوئے ہیں اس پرانی زبان میں، وہ بھی پنجتن پاک کے نام ہے. اس وقت کہاں پہ تھے یہ؟ پھر جو آدم علیہ السلام کے اسرائیلیات میں کہانی ہے کہ آدم علیہ السلام نے 5 نام دیکھے تھے عرش کی ساق کے اوپر. پھر حضرت نوح علیہ السلام، میں نے میثاق النبیین میں یہ واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے ہیں ہیبریو میں. تو وہ 5 نام یہی 5 نام ہیں. بے دم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی. یہ گھر سمجھ آ جائے گا تو درود سمجھ آ جائے گا. یہ گھر نہیں سمجھ آئے گا تو درود سمجھ نہیں آئے گا. یعنی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث ہے اور بڑی مستند حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ بابا آپ جو ہے وہ سارا دن علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کرتے دیکھا ہے. تو بیٹا رسول اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ ان کے گھر سے محبت. جب سرور انبیاء نے کہا ہے کہ میرے پہ کٹا پھٹا درود مت بھیجو، تو کٹا پھٹا درود اللہ نہیں پڑھتا تو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ختم کیوں کر دیتے ہیں؟ آل محمد کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ درود آل رسول کے ساتھ ہے. بے شک فضلنا آل نوح علی العالمین اگر قرآن پاک میں ہو سکتا ہے تو کیا آل رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کوئی نہیں ہے؟ کیا درود ابراہیمی، اب درود ابراہیمی کو سمجھیے. درود ابراہیمی کیا ہے؟ سینٹر ہے سرکار، ختمی مرتبت. آل ابراہیم کون؟ رسول اللہ کے آباء و اجداد. اور آل محمد کون؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد. تو جو ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے نا، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے نا، اس گھر سے محبت کرتا ہے نا، وفاداری اس گھر کی ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ملتان کے جو پرانی ہماری تہذیب ہے نا، جو ہم وہاں کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ ہے ایک کہا جاتا ہے، ایک پرانی کہاوت ہے کہ کمیاں دیاں عیداں تے کمیاں دے غم مالکاں دے نال ہونڈے ہیں. تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے گھر دکھ ہے، ہم اپنی خوشیاں رکھ لیں. ان کے گھر خوشی ہے تو ہم جو ہے نا اس خوشی میں شریک نہ ہوں. تو بیٹا زندگی میں یاد رکھنا، اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ایک چیز یاد رکھنا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار جس نے مجھے بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا. دوستی اور دشمنی کا معیار، اللہم والا من والاہم، اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. آدھا من آدھاہم، جو ان سے دشمنی کرے ان سے اللہ دشمنی کرے. جن سے اللہ دشمن ہو جائے گا ان کا ہوگا کیا؟ اگر ہماری دوستیوں اور دشمنیوں کا معیار سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین ہے تو پھر بس پار ہے سارا کچھ. یہ درود کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ایک نقطہ تھا جس کو میں نے اتنا پھیلا کے بتایا ہے. یہ ایک نقطہ ساری عبادت کی جان ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن سر بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ درود پاک کو پڑھنے کی تو اہمیت تو ہے، لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے سے درود شریف کے کیا کیا معجزات ہو سکتے ہیں، معجزات ہوئے ہیں، اور اللہ کیا انعام دے گا. یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائی. تھینک یو سو مچ فار ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے درود شریف کے معجزات اور پریکٹیکل سگنیفیکنس پر بات کی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.